والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا ولعنت اللہ دائم اجمعین ملعونین اما بعد فقط قال له تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم میرے واجب الاحترام سامعین معززین سرگردہ تشریف فرماؤ قرب و جوار ہوئے سادات مومنین عشرہ محرم الحرام دی دوسری مجلس کا باقاعدگی کو میں اپنی سفر دی ابتدا کہ کربلا دا تذکرہ کیوں ضروری گزارش کی تھی کہ حکم ہے ہر مومن پہ ہر آزادار پہ کہ کربلا زندہ رہے ٹھیک چل رہا کتنا ہماری بات کربلا ساری وجہ تو زندہ نہیں اسی کربلا دی وجہ تو زندہ زندگی کا نام ہے کربلا ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک ہے گزارش کر رہے ہیں آج کی مجلس سلسلہ وار گفتگو پر تک سطح پہنچانے واسطے آج 1439 ہجری 2 محرم اور اس وجہ تو اس سطح کا آغاز باوری کرنے لگا 22 اور 23 رجب دی درمیانی رات حاکم شام نے خط لکھے تحریر لکھی ضحاک بن قیس فہری دی موجود فہری قبیلے تو میری قوم دا بچہ بچہ آشنا یہ وہ قبیلہ ہے جے نبی دے سامنے کھڑ کے آکھائی کہ اللہ دی طرفوں اگر ولایت علی تو سب پہنچائیے تو پھر اپنے رب نو آنکھ عذاب پھیر چونکہ یقین ہے میں نبی کو کھڑا اور نبی دی موجودگی میرے تے عذاب آ نہیں سکتے ایدر خیال آئی وہم آئی گھمنڈ آئی سوچ آئی لیکن اللہ نے نبی دی موجودگی عذاب پھیر کے فرمائے علی دی ولایت دا منکر ہمیں کول ہوئے ہمیں دور ہوئے پیر علی دی ولایت دا منکر جس خاندان دو ہوئے جس رنگ جس نسل دو ہوئے بھاوے قول نبی دے کھڑا ہوئے محفوظ نہیں رہ سکتے کیوں جے دل چ بغض علی
سادات 22 اور 23 رجب دی درمیانی رات زحاک بن قیس فہری دی موجودگی تھی. میں نوجوان واسطے سدا بزرگ تے جان دے یزید جولان دی پہاڑیاں شکار وچ مصروف. اسم جو میرا فضائل بھی ہے جڑا متن دیوار تے تھوڑے سامنے پیش کر دو. ایک بستر مرگ تے موت اور یہ سا کہ کوشش کری خط لکھا سی کہ اگر اپنی حکومت نو طول دیونا چاہنے یزید نو لکھا سی تو حکومت دے اہل نہیں تو حکومت دے اہل نہیں اور نہ ہی تیرا حق کے. چونکہ امام حسن بادشاہ نے جڑیاں صلح دی شرطاں رکھیاں انہاں چ ایک شرط ہے کہ حکومت دا مالک حسین. حکومت دا مالک حسین. امام حسن اگر صلح نہ کر دے تو پھر قیامت دی صبح وقت حسین بادشاہ واسطے جہاد دا راستہ کو نہیں بنتا. انہوں نے ایک شرط پیش کر جتنے فرمائی نا شیعہ دے مال جان دا تحفظ ممبرات علی مولا دے خلاف سب و شتم بند. اخراج جڑائی نا خراج شام دا وہ میں نو ملے تو جیت کہندی ہوتی جڑا خراج گھنے. حسن بادشاہ نے صلح دی شرطاں جس نو پابند کر کے قیامت دی صبح تک زمانے تے ثابت کر دیتا. قائم رہن والا بطول دا پتر نسن والا شام دا مل کے اسے خبر ایک شرط رکھی ہے. حسین بادشاہ حسن بادشاہ نے شرط رکھی ہے. سرکار فرمائے اگر تیری زندگی ہے میں چلا گیا جڑی شرط نہ لاؤ اگر تیری زندگی ہے معاویہ نے پہلا کون امام حسن اگر میں چلا گیا تو پھر حکومت تیرے کو تو اپنے باپ خلیفہ نہیں بنائے گا بادشاہ نہیں بنائے گا تیرے بعد حکومت میرے حسین کے حوالے. حکومت میرے حسین دے اس لکھ دیتا ہے. دیکھو شام چنا 10 کا دوئے ایک پیپر ہے اگر کپڑا ہی تو کپڑا ہے چمڑا ہی تو پھر چمڑا ہے. حسن جو لکھ دے من پروان جو تو لکھ دے تیری مرضی. حسن بادشاہ نے چند دنوں دی مہلت چند دنوں دی حکومت دے کے حسن زمانے دسے کہ اگر یزید حکومت لوے تو یزید غاصب مالک نہیں. اس طرح ہی نا ایام قسمی حسین بادشاہ حکومت میں پھر اگے سرکار لکھے اگر تیری زندگی ہے میں چلا گیا تو پھر حکومت حسین دے حوالے تو اپنے باپ. بابا جی اگے لکھے اگر تیری زندگی پہلے ختم ہو گئی میری موجودگی اور تو وہاں چلا گیا جہاں تیرے ابا و اجداد رہتے ہیں میں حسن دے ہوا یہ بستر مارک کے یہ تحریر یزید جولان دی پہاڑی شکار مصروف
اس لکھے 5 شخصیات تو تیری حکومت نو خطرہ ہو سکتا ہے. اگر اپنی حکومت نو طول دینا چاہنا ہے تو پھر 5 شخصیات تو اپنا دامن بچا کے رکھے. اس کے چونکہ پہلے تیری حکومت نو خطرہ ہو سکتا ہے. خلیفہ اول دا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر چونکہ خلیفہ اول دا بیٹا ہے ہو سکتے تحریک چلائے قیام کرے تیری حکومت کو تسلیم نہ کرے چونکہ ڈھیر لوگ وہ نال مل سکتے ہیں جو خطر جو خلیفے دے انہوں نے کوئی ڈھیر سارا عرصہ حکومت رہی ہے تو خلیفہ اول دے پتر تو بچاؤ دی تدبیر پہ لکھتا چونکہ تو اہل نہیں. میں مطمئن کھڑا نہ سننا ہوں تو لوگ تشریف نہ دینا ہے چونکہ تو اہل نہیں. تیجے فاسق فاجر نو میں مسلمانوں دے سر تے جبرن تھوپ کے جا تھوپ کے جا رہے. پہلے خلیفے دے پتر کو بچاؤ کی میں کرنا خلیفہ اول دے بیٹے کو چونکہ میں چاہنا جو تیری مشرق و مغرب تک حکومت رہے. خلیفہ اول دا بیٹا ان دی طاقت دراز یعنی 2 نوجوان جنہاں نو خرید کنے ان دی طاقت دا سر چشمہ. پہلے دا نام ہے محمد بن اشعث دوسرے دا نام ہے قیس بن اشعث. یہ خلیفہ اول دے بڑے جے انہاں دی ایک بھیڑ جن دا نام ہے جودا جے امام حسن بادشاہ ہے زید بے شمار لانے انہاں نو خرید کے طاقت سر چشمہ ہے. امید ہے تیرے سامنے پھر عبد الرحمن بن ابی بکر تحریک تیرے نال جنگ تیرے نال لڑائی قیام نہ دس. امید ہے ہاشمیہ دی حمایت کرے چونکہ اس نے کچھ بیٹیاں بنو ہاشم دے گھر منقوط ہیں یعنی اب دوسری شخصیت اس تو اپنے آپ کو بچا کے رکھی وہ ایک خلیفہ ثانی دا بیٹا عبداللہ ابن عمر تیرے سامنے تحریک چلا سکتا ہے قیام کر سکتا ہے کیونکہ خواہش مند سی جو پھر کیوں آگے میری حکومت ہو گئی. اس تو کیوں بچنا ہے کچھ تدابیر میں خود کر کے گیا کچھ رانیاں جو میں کیتا ہے وہ سو ہو گیا جو طے کرنا ہے وہ تیری ڈیوٹی. گھبرا گئے تو چھوڑ دیں. میں اس دی بھتیجی عاصم دی بیٹی بیٹھ جا بیٹا عاصم دی بیٹی عمر دی پوتری اس دا عقد میں تیرے نال کر کے اور میں امید ہے کہ شرفاء دامادہ نال لڑ دے نہیں. اگر داماد کوئی کمی ہو گئے تو پھر ضرورت نہیں کر دے لڑنے. اور تو یاد رکھے یہ لالچی قسم کا انسان ہے یہ مد مقابل آمن دی ضرورت ہی کوئی نہیں لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. لالچی خود ہی پسند ہے متکبر ہے. ایک تو دربار چاہے تو اٹھی کے تعظیم کو کری اندر وظیفہ بدائنا نامی میں وعدہ پہ کرتا پھر اگر جہنم تک کی سفر کرے سے تنو کلہ نہ من جاندے.
دوسری شخصیت عبداللہ ابن عمر، اس کو بچنے موڑے تے ہاتھ رکھی تعظیم کری، پھر جتوں تک سفر کرے سے تیرے نال اس۔ تیسری شخصیت سعید بن عثمان، خلیفہ سوم دا بیٹا۔ کوشش کریں اگر کسے ویلے تنہائی دے موڈ وچ ایک خواہش کرے نا کہ کچھ علاقہ میں دے محفوظ رہی یہ بات چنا ہوئی، اگر خواہش رکھے تو جنگ سفین دا شیشہ دکھائیں اے جنگ سا علی نال بے جرم لڑی ہے صرف تیرے باپ دی وجہ۔ اور چوتھی شخصیت عبداللہ ابن زبیر بن عوام، ادھنال کوشش کری پہلی ہی فرصت قتل کر، پہلے ہی موقع چھوڑنا نہیں۔ ذات بن قیس فاری پولیس انچارج ہے، اس پوچھا ہے کیا کرنا ہے، اس آخے اے لوبڑی تو زیادہ چلا کے چیتے تو زیادہ پھرتیل ہے، بھیڑیے تو زیادہ خونخوار ہے۔ ایک لوگ جان دینا جنہیں دور بچے خیر اور جنگلات ختم ہو گئے، بھیڑیا نقصان ڈھیر کر دے، کھانا تھوڑا ایک مزاج دا بھیڑیا، اس کو بچ کے رہا۔ دکھ دیو یاد تو زیادہ تقریر ایک فن مہارت رکھ دے، اب دکھ دیو بے تام بھی خطرناک، تقریر فن مہارت دکھ دیو یاد تو زیادہ، اور یاد رکھے لومڑی تو زیادہ چلا کے چیتے تو زیادہ پھرتیل ہے، بھیڑیے تو زیادہ خونخوار ہے، ان پہلی ہی فرصت قتل کر۔ انہاں جتنی بار جنگ لڑ سے ہر موقع تے پینترے بدل بدل کے اے تیرے نال نہیں بڑا آزماؤ سی، یاد رکھیں ان پہلے ہی موقع تے قتل کر۔ چار شخصیات تو بچاؤ دی تدبیر لکھی، اور یاد رکھے پنجویں شخصیت اللہ دی کائنات تے جن کا نام ہے حسین ابن علی۔ حسین ابن علی، حسین کو خریدن دی کوشش نہ کرے، یہ دشمن پہ لکھتا ہے حسین کو خریدن دی کوشش نہ کرے۔ اگر حسین کو خریدن دی جرت کی تو ہی تو ایک پھر زمانے تے ایسا جواب دے سی کہ آج تک ان دے باپ دی تاریخ، ان دے باپ دا قول تاریخ موجود ہے، جا دنیا کسے اور نو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے چاون والا ہے۔ حسین نو خریدے نہیں، یہ اس کا پتر ہے جڑا تراب دا مالک ہو کے اپنی جاگیراں مختلف شعبے وقف کر کے علی ایسی زندگی گزار، یہ اس کا پتر ہے۔ حسین کو خریدن دی کوشش نہ کرنا، اور یاد رکھے حسین کو قتل دی دھمکی نہ دینے۔ تعریف ہوندی ہے وہ جڑا غیر بنے، بات ہوندی ہے ڈنکے دی چوٹ تے زمانے تو منوائے، اس اکیہ حسین نال یاد رکھے دھمکی نہ دے میں، ڈراون دی کوشش نہ کریں۔ اگر علی دا شیر بکھر گیا
پھر یاد رکھے بڑے عرصے بعد اگر علی دا شیر جلال آیا تو اے فاتح خیبر دا فرزند تیری دھمکی تے پوری کائنات نو حسین خیبر بنا سکتا سلیکٹ کرے جڑا گلاں راز نیاز دیاں خود خالق نال ڈائریکٹ کرے تے ہوے مالک رب دیاں مرضیاں دا رب کئی گل نہ ریجیکٹ کرے او جے پوچھو کہ جنت کوثر دی میرے پیر حسین دے نال کنیکٹ کرے نعرے نہ حسین نہ حسین نو خرید کرن دی ضرورت کرے چونکہ انہاں دی فرشتی حکومت انہاں دی عرشاں دی حکومت بے شک 10 محرم دے دن نا امام عالی مقام نے ایک خطبہ دیا سرکار جس سے زخمی ہے نا سرکار خطبہ دیا سرکار فرمایا جاؤ اس پہ بحث کرو ستارے ہمارے نقش قدم ہیں کہک شاہ ہماری راہ گزر گئے کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے سرگودے آلے پیش امام نو کھڑا کرو نا تو پوچھو اتھے عرصہ گزر گئی سانو کعبے دی سمت کا تعین صحیح مانگے محراب بناؤ واپسی نہیں کتب نما گئے جڑے چپ ہو گئے میرے خیال کتب نما دی ضرورت ہی نہ ہو اپنی مرضی نال نہیں بنا سکتا کتب نما تاکہ کعبے دی سمت کا پتہ لگے تو پھر عبادت کرا لیکن مالک کے فرمایا کتب نما زمانہ کتب سے سمت کا تعین کرتا ہے کتب ہم سے سمت کا راستہ پوری طاقت نال اونچا اونچا وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ہماری قیمت إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ہماری تینت ہے بابا یہ کیا آگے اچھا ہے نا بابا جگہ اتنے سب سے رسا رسا دے رہا میرا مولا حسین بڑا بے نیاز ہے مولا حسین بڑا بے نیاز ہے میں کیا وہ انبیاء کا بھی چارہ ساز ہے یہ بات ہی تو میرے لیے وجہ ناز ہے نوحہ میری اذان ہے ماتم نماز ہے اور عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات اچھا اگے لکھا حسین نال اول تو جنگ نہ کریں اگر جنگ کرنی پے بنے تو پھر امکان دی حد تک حسین نہ لڑے بابا جی آپ کے شام لکھا امکان دی توجہ میرے پاس او نہ دی ہوتی نیاز حسین میرے توجہ میرے امکان دی حد تک حسین نہ لڑے کوئی کسر کمی کوئی پہلو کمزور نہ چھوڑ کیوں کہ اگر
دونوں صورتوں میں نقصان تجھے ہوگا. دونوں صورتوں نقصان زیادہ ہو تینوں سے اگر جیت ویسے تو بھی خالق خدا تیرے تے لعنت کرے. اگر جیت ویسے تو خالق خدا پھر بھی تیرے تے لعنت کرسی. اگر شکست کھاؤ تو پھر بھی خالق خدا تیرے تے لعنت کرے سی. کیوں؟ تیرا تے حسین دا تقابل نہیں. جیت ویسے تاں زمانہ لعنت کہ رسول دے پتر نال کیوں ٹکرائے. اگر شکست کھاؤ سے زمانہ سی بطول دے پتر نال کیوں لڑے. یاد رکھے حسین نال ٹکراوے نہیں. ٹکراونا پائے نے پھر امکان دی حد تک کوئی کمزور پہلو نہ چھوڑی نقش مٹا دینا. حسین نال تیرا تے حسین دا تقابل نہیں. نہ حسب نہ نسب. کیوں؟ تو بازاری عورت ہے بیٹا. اس کے بعد تو حسین تے تیرا کوئی تکابر نہیں. تو بازاری عورت دا بیٹا ہے. اس دی ماں تے اللہ کل بھی صلوات پڑھتا ہے. صلوات چھوٹا جے عمل نہیں. پڑھتے ہیں نا نماز رکوع سجود سجدے صلوات پڑھنا نہ پڑھے نماز بات. یہ بتا صلوات عمل ہے نا. کوئی بھی دنیا دار پڑھنے والوں تو یہ نہیں آتا کہ میں صلوات پہ بھیج رہا ہوں. نماز اس پڑھیے پتہ نہیں 14 کس عزت کے مالک ہے جو پھر پہ آتا ہے اے اللہ تو درود بھیج. میری زبان اس قابل نہیں. میرا وجود اس قابل نہیں. بے شک اللہ تو درود السلام ہے نہیں نا ترجمہ. بے شک کوئی تکبر نہیں. باپ دے مرن دے بعد اس نے آ کے حکومت دی باغ ڈور سکتا. اس خط لکھیا گورنر مدینہ دو ولید بن عقبہ دو. یہ 5 شخصیات تھے. انہیں جو حسین بن علی دا ساری بھید یہ بیعت کیا. جب خط پہنچے مدینے انہیں خط شام بے کے لکھا. انہیں تحریر لکھی آئی بھین پھرا وطن تے بے کے تحریر پڑھی. خط آنے دیر لگی لیکن بھین پھرا آگاہ ہیں. جب خط مدینے پہنچے مسجد مغرب کے عشاء کی نماز پڑھی. میرے امام قرآن بند کیتا. میرے امام قرآن بند پہ کر دیں. سپاہی آ کے رسے حسین ولید سے دے دربار چاہ کے کھاتی سن تے حکومت دے نمائندے کو یاد کیتے. تو یہ دا حوصلہ آئی نا میری شہر دا. یہ دا حوصلہ آئی بطول دے چند دا. میرے امام سپاہی تو دیکھ کے لگا ہوا میں حجت خدا وعدہ پہ کردہ. میرے امام گھر والے پاس پڑے جنہیں گھر قدم رکھا سانات مومنی
میری شاید عشاء دی نماز پڑھ دی ہے کہ ویر دی زیارت واسطے مصلی چھوڑ کے گھر آندی ہے مولا عشاء دی نماز پڑھ کے گھر ہے بیوی ہے ڈٹھا ٹرن دا انداز ہی وکھرا ہے اکھاں وسدیاں پئیاں میری شاید ویر دے کہ علی حسین خیر روندہ تا گئی ہے آج خیر بے چینی کیوں ہے میرے امام فرمائے دربار ونڈم مسلمان سکے میری سین تڑپ گئی ویر دے چہرے دی عاشق ہے بی بی ویر دے دیکھ کے دی حسین دربار سکنے رات دے وقت وینا میرے امام فرمایا من جائی میں امام ہو کے وعدہ کر رہے ہیں یہ میری شطر نہیں درجات بلندوں بار سال حسین شاہ بابا جی فرمائنے ہیں کہ دربار تو بادشاہ آئی نا رخ عباس سے اپنے گھر دروازے تک تا احترامن عباس سامنے اٹھا نہیں آتا اتھا سین کھڑی ہوئی عباس اپنے گھر لگے گئے کہ اپنے حرم کو اپنے دروازے تک کھاڑی کے دیکھے جدہ پھران ٹورے تو وقت دسے اور میری سین دی نگاہ ہے شاور سلام ہوئے ایران دا دربار تو ہوئے تے میری سین دے دی کھڑی عباس دے چہرے ویر دے مونے تے سین ہاتھی رکھوئے تے دے دی علمالے دے گھر تو کھڑی ہے حسین بادشاہ دا دامن بھی کھڑی ہے بی بی آدھی حسین نہ منجن دے سا فرمایا مدی جائی ولید میرا قاتل میں وعدہ کر رہا ہے مسلمانوں دے دربار وچ یہ وعدہ امام دے جنہیں بار بار ویر آکھنا میں مننا ہے میری سین عباس دے دروازے تو کھڑی دے دیئے بی بی آدھی چٹے دی منی ہے کہ رات دے سمرے چ مننا مناسب نہیں میں ڈری ہوئی ہوں مسلمان دی فرمایا نہ گھبرا مانی جائی ولید میرا قاتل نہیں بی بی ویر دے گالے چپائیں پائیں بی بی آدھی قدہ دے نانے دی امت دے اعتماد بننی ہو کیڑا سینا جتھے ماں مری نہیں رہی ہے بی بی آدھی حسین ویر دساؤ کیڑا شہر آئی جتھاں بھرا دے جنازے چتیر بھڑا ایو مدینہ بی بی آدھی حسین نہ منجن دے دامن پی کھڑی ابا دے حرم دی دید پئیے ابا دا حرم والے قدم جا کے آئی آدھی ابا تو آرام پہ کر دے شہر دے مالک رون دے کھڑے تیرے آسکتی میں چھت کھولے والا تھوڑو ہاتھ مکتے ہی مارتا اگے تا دروازے تے آندائی عباس اس انداز نال ٹرے زمین مدینہ جیسے چبا دے قدم آئے قدمہ دی آڑ سنی ہاشمی جوان دروازے تے آگے حسین بادشاہ دربار تو موائی بہن دائی عباس دے گھر دل جنویلے المال آئے میری سائنہ تھانا بھراوہ دی بہن آئی عباس مواندہ دیکھ کے آدھی ہون لگا اور میرے نام آگے میرے راضی نام ہوئے خاندی جرات
جس ویلے امام پورے بیوی دامن چھوڑ دیتے حسین قدم چاہے جی شاید مختار شاہ میں ہزار دفعہ ادو عباس آئے ادو حسین قدم بار کے پیچھے پہن کو نٹھانے بی بی ویر دا نہیں ڈٹا بی بی عباس دے کیا دی عباس آج میرو دے عباس ڈٹا بی بی دی عباس میں کونا شاہنے بی بی دی عباس آج میں کو بہن ساتھ عباس آدھے نوکران بی بی دی عباس سر تو گل کے پیرا تک دے اے بیدار نگینے دربار میں دلی ہوئی ہیں عباس بنجائیں جو ایک کو بچ گئی ہے دیکھے میرے حسین دی حفاظت کرے قدمہ دیا دلا کیا دے بی بی ویر تیرے دی حفاظت کرے سا ایک وعدہ لائے دے آج تو بعد میں کو روکے میں وہ بندہ دیکھ جذبات دی وجہ تو عباس دی اکھاں وسیاں حسین مونے دے ادرا کیا دن عباس تو نہ روئے جے تو رنا ہے سارے رہائے چوش ماما جی ہماری ہے عباس حسین بادشاہ نال پورے دروازہ ہے فرمایا عباس اتھے روکمان آدھے مولا بہن زامن فرمایا عباس وعدہ پہ کردہ جڑ ویلے اگر کہیں گستاخی کہیں جرات کیتی کہیں انگل اٹھائی کہیں میلی اکھ دیکھی میں سرے سا خیبر دے دروازے تو وزنی دروازہ نہیں تیرے جباب علی دا خون ہے حسین اندر آئے اندر سلام پیوں دیئے کرسی نہیں دے ہوئی میرے امام قدم رکھنے لوگ کرسیاں تو اٹھی کھڑے میرے امام نو جگہ دیتی نے میرے امام مسنت دے بائے گئے آدھن حسین ایک خط دے جنہ خط پڑھا ایک بار دے باب چکے بڑی بیٹھے ہیں خط سامنے آخری سترائی حسین بیعت نہ کرے تو حسین کا سر قلم کر کے بھیج دیں شام موت دنا سن کے اکبر دا بابا مسکرائے آدھے حسین مسکران دا کیوں ہے فرمائے میں ہوں دا پتران جڑا موت نال کھیڑ دے سیدے لجا دا بیٹھے اچھا نہ بولائے بارو میرا شیر آکھنے حسین بیعت کر میرے امام آدھن بیعت دنا چاہے ہوئے سید آدھا ایک دمانی تھائی ران دے میں لوگا دی امانتا دیونی نالے میں اکبر دی شادی کرنی میں نہیں شکالا پدنے نالے سید آدھا میں لوگا تو امانتا کرنی میں امانتا نہ گھندا میں خالی ولی مادہ پترا میں مدینہ چھوڑ دے سا لیکن جنہ دی امانتا دیونیوں میں حسین دے لما میں وقت دا اماما سادات ویرے سادات انہاں کے بیعت کرنی پوسی سیدہ تے بیعت دا مطالبہ کریں دے اور پھر جمعہ دے روز میں خطبے دے دوران نانے دی امت دے سامنے اپنا حصہ بھی پیش کرے سا
اپنا نسب ہی پیش کرے سن یزید دا کردار ہی دسے سن یزید دا نسب ہی دسے سن اصحاب ہی دسے سن حسین بادشاہ فرمائن پھر نانے دی امت دا جو فیصلہ میں دسا دے سن حسین بادشاہ فرمائن میں تا گھمانڈو بھی میرا سر دیونا سوکھا نہیں میں آپ نہیں دیونا جدا میں دیونا ہے میں رکھنا ہے وقت چاوڑا پہ ہو رہے تیرا تھاک پہ ہوں دی مرضی کی بات کرنا تیاری جدا میں سر رکھنا ہے وقت میں آپ نہیں چاوڑا کہ ہو رہے اگر بیعت دا مطالبہ کی تے پھر میدان دا چناؤ تو کر پوری دنیا دے مختلف لوگ بلا ہر قبیلے ہر رنگ دا بندہ ہر قوم دا ہر عمر دا بندہ منگا پھر بیعت دا نام چاہے میں جی جواب دیواں تیریاں نسلاں نو قیامت تک منگنی نہ پوے میری غریب اولاد نو دیونی نہ پوے ولید من گیا سادات مومنین ولید من کے جس ویلے حسین بادشاہ پورن اکبر دے بابے آگے قدم چاہے امام جی میں اگا دے دے انہیں پیچھے دے دے جی میں مروان بیٹھا ہی اشارہ کیتا اکبر دے بابے دے سر قلم کر لے غیرت مندوں سر دے نائے بطول دے پتر پچھا والے کرسی چٹ پا کیا دن تیری کیویں جڑتے وطنی میدان اپنے سہارے چلنے سے میرے امام فرمائے یاد رکھے عباس چہرے تے جلال ہے جدا عباس نو جلال آندائی سامنے آویا حسین دی دھی جلال مکویں دائی جدا حسین نو جلال آویا سامنے عباس آویا جلال مکویں دائی جدا جلال عباس دے بابے علی کو آندائی سامنے آویا اگر حسین جلال مکویں دائی رسول نو آویا تا سامنے علی کو گھرنا نیم غیرت مندوں جنویلے عباس دے چہرے تے جلال ہے اس ستر تے ممبر پہ چھڑے نا اور سکلن ساجی چہرے تے جلال ہے عباس دی اکھاں سرخن بابا جی اکھاں سرخن فرمائدن اکبر جی بابا فرمایا جلدی کاروان بہن معصومانو دربار عباس تڑپ گئے ماما لہا کے قدمہ درہ کیا دائے ماں دے زخمی پاسے نواز پڑی دیتی بلاوڑی میری تھائی کبر بنا آج عباس نو جی دے دفنا میں جی دو آج تلی تھی دربار میں آنا آج دربار مدینے نیا ہونے دو ویلے کیوے نبھیے جگہ لیندہ دربار آدھی کھڑی آئی پوچھ دے میری تلیاں پھٹ گئی سبحان اللہ جنہیں ماتم کرنے حد چاہنی ماتم کری نے مدد منوش ماتم لے ہوئے سرکو دیا لے ممبر دی قسم ہے جدہ فرمایا دیا واپس چلیے عباس نو سہارا دے کے جدہ اپنے دروازے دے آئے پوچھے ڈٹھے دروازہ کھولن دا ارادہ کی دے سرکو دیا لے دروازہ بھاری نظر آئے حسین آدم کون ہے بی بی آدھی بیا کون ہوئے میں تیری آدھی بھائی وال پھیل حسین آدم بہن تھک بھئیوں سے بی بی آدھی موسم عمل دے گزر گئے اور تب نے کھڑا دے موسم
साडे उजड़न दी रुत दूर ते आ गई गुरबत ये थोड़ी मोहब्बत आ गई है तो एक मैं हो शुरू कर देना न्याज़ हुसैन जज्बात पे कंट्रोल करके